حسان خاور صاحب، یہ ڈسٹرسٹ ظاہری بات ہے اس وقت اس معاملے کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. جو یہ بات کر رہے ہیں گورنمنٹ، عطا اللہ تاڑ صاحب بھی بتا رہے ہیں کہ گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ اب اس کے اوپر دونوں چیزیں بن گئی ہیں، انکوائری کمیٹی بھی بن گئی ہے، جوڈیشل کمیشن بھی جو ہے وہ بن گیا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاملہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ پہنچے گا، یا وہ جو سوالات، جن تکلیف دہ سوالات کی ہم بات کر رہے ہیں ان کا جواب؟ کیونکہ اب یہ صرف یہ نہیں ہے کہ جرنلسٹ کمیونٹی میں جو ہے وہ یہ بات ہے، یہ بات اب ہمارے سیاسی بیانیوں میں بھی ہو رہی ہے. ہماری پولیٹیکل پارٹیز بھی جو ہے وہ اس ایشو کو جو ہے وہ کہیں نہ کہیں پر جو ہے وہ ان کے بیانیوں میں بھی جو ہے وہ اس معاملے کا ذکر ہو رہا ہے. اور یہ جو الزامات ہیں، یہ کیا سرائیاں ہیں، پھر یہ تب تک نہیں رکیں گے جب تک ان سوالات کے جوابات نہیں ہوں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی دیکھیں، ارشد شریف صاحب کی شہادت کے جو واقعات ہیں، اس کے جو محرکات ہیں، یہ جو سوالات ہیں، اس کے جواب آنا قوم کے سامنے بہت ضروری ہے، اور یہ بہت سارے لوگوں کے لیے ضروری ہے. یہ سب سے پہلے تو ان کے خاندان کے لیے ضروری ہے، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ جسٹس ہیز بین ڈن، جسٹس ہیز بین سروڈ. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ ملک و قوم کے لیے بھی بڑے ضروری ہے، کیونکہ بات یہ ہے کہ ارشد شریف صاحب جو تھے ایک نڈر اور بے باک صحافی تھے. ان کے ویوز جو تھے پوری قوم دیکھتی تھی، چاہے لوگ اس سے متفق ہوں یا نہ ہوں. اور پورے قوم کا، یعنی ان کے وہ لوگ جو ان کے سیاسی ویوز سے اگری نہیں بھی کرتے تھے، وہ بھی ان کے نڈر ہونے کے، ان کے بے باک ہونے کی تعریف کرتے ہیں. تو ایسے شخص کو جب آپ راستے سے ہٹا دیتے ہیں، یا ایسا شخص جب شہید ہو جاتا ہے، تو آپ کے ملک میں صحافت کا جو مستقبل ہے، میں سمجھتا ہوں یہ اس کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان اٹھتا ہے. اچھا، اب آتی ہے بات تحقیق کی. تو تحقیق کے اندر تو دیکھیں، یہ بات ہے کہ یہ جو 2 ممبر تحقیقاتی، پہلے 3 ممبرز تھے، پھر 2 تھے، اس کے اوپر تو لوگوں کے بہت سارے تحفظات تھے، اور لوگوں نے کہا کہ جی ایک ان میں سے صاحب جو تھے ان کے ویوز بائس تھے، یہ تھا وہ تھا. تو یہ بڑی اچھی بات ہے، یہ جو ایک اعلیٰ سطحی جوڈیشل کمیشن ہے یہ بنانا. اور میں سمجھتا ہوں اس سے بھی جو اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر ارشد شریف صاحب کا خاندان چاہتا ہے تو ایک انٹرنیشنل UN کے نیچے ایک تحقیقاتی کمیشن بنے جو اس کی تحقیق کرے. اور اگر یہ ہوگا تو بہت سارے لوگوں کے سوالات جو ہیں ان کو اس میں کریڈیبلٹی کے ساتھ آنسر ملے گا. تو یہ ایک اچھا سٹیپ ہے. اگر یہ اس طرف جاتے ہیں اور ایک انٹرنیشنل کمیشن بنتا ہے تو میں تو اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا قابل تحسین ہوگا. اچھا، اب بات یہ ہے کہ ان کی جان کو خطرہ تھا یا نہیں تھا، یا KP گورنمنٹ ہے. ایک تو بات یہ تحقیقاتی کمیشن کا کام ہے، لیکن پہلی بات تو یہ سچ ہو گئی نا کہ ان کی جان کو خطرہ تھا. اب تو وہ اس دنیا میں نہیں رہے، تو اگر ہم اس بات پہ بات کریں کہ جی کس کو کیسے پتہ چلا، یہ بالکل پوچھنا چاہیے کمیشن کو. ان کی جان کو خطرہ تھا. دوسری بات یہ ہے کہ وہ خود بھی یہ سمجھتے تھے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے. ان کے جو میسیجز سامنے آئے ہیں، جو لوگوں سے بات چیت سامنے آئی ہے، جو لوگ بتا رہے ہیں، ان کو خود بھی یہ تھا کہ میری جان کو خطرہ ہے، اور اسی لیے وہ ملک چھوڑ کے بھی گئے ہیں. اچھا، اس کے بعد KP گورنمنٹ نے جب یہ لیٹر ایشو ہوا تو تب یہ بات سچ نکلی. تو اس وقت میرے خیال میں یہ جو کوشش ہو رہی ہے کہ ایک پرٹیکولر ڈائریکشن میں لے کے جایا جائے ان تحقیقات کو، میرے خیال میں یہ قبل از وقت اور مناسب نہیں ہے. ہونا یہ چاہیے کہ تحقیقاتی کمیشن سے سب لوگ تعاون کریں، تمام چیزیں لیں، اور پھر جو وہ چیزیں، شواہد ان کے جو سامنے آئیں وہ قوم کے سامنے رکھے جائیں. کیونکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کے بہت سارے رخ ہو سکتے ہیں. اور یہ اگر ان کی جو ہمارے ملک کے اندر جو ایک وتیرہ رہا ہے کہ عام طور پہ جو ہائی پروفائل اسیسینیشنز ہوتی ہیں اور چیزیں ہوتی ہیں، وہ فیکٹس کبھی بھی قوم کے سامنے نہیں آتے. تو یہ اس وقت یہ ہونا، اور اگر یہ بھی اسی چیز کا شکار ہوا تو میں سمجھتا ہوں کہ ملک و قوم پہ اس کے اچھے اثرات مرتب نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے، میں اس پہ رسپونڈ ایک بات کرنا چاہتا ہوں جی، کہ دیکھیے کیوں ضرورت پیش آئی کہ تھوڑی سی انفارمیشن جو ہے وہ شیئر کی جائے. بیکاز میڈیا سرکلز میں بہت سارے نامور صحافی اور سوشل میڈیا پہ یہ ڈائریکٹ بلیم جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو دیا جا رہا تھا، اور اوپنلی اداروں کو دیا جا رہا تھا. آپ کبھی ٹک ٹاک کھول کے دیکھیں، آپ دنگ رہ جائیں گے کہ سپاہ سالار کی بچوں کی تصویریں لگائی ہوئی ہیں اور ان کو مرد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے. دیکھیں، دس نیڈس ٹو اینڈ سم ویئر.